بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے دو اہم پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک تو اسلام آباد سے خبر ہے کہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ ان تمام فیصلوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی FBR کے چیئرمین بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جو بل تیار کیا تھا، جو ٹیکس ترمیمی بل، اس کے حوالے سے جو تحریر، جو امینڈمنٹس تیار کی تھی، اس کا امپلیمنٹ کے حوالے سے جو قوانین پاس ہوئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت سارے دوست احباب اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا، یہ صرف کاغذی کارروائی کی حد تک ہیں، اور ان کے لیے یہ خبر ہے کہ کل قائمہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، اور اس میں معیشت کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی، بڑی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے ہماری معیشت، اس میں بڑے مسائل جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ فی الحال پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سینٹ کی قائمہ کمیٹی، خزانہ نے اور بالآخر ٹیکس ترمیمی بل جو ہے 2024 اس کو منظور کر لیا ہے۔ اس بل کو منظور کرنے کے بعد FBR کے اختیارات جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں۔ جا بجا میں جیسے جیسے ان کے اختیارات میں تبدیلی آتی ہے آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں، مگر اس بل کے پاس ہونے کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ صرف اور صرف نان فائلر پہ نہیں ہیں، بلکہ وہ فائلر پر بھی لگائی گئی ہیں۔ اب آپ اس حوالے سے پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہم ٹیکس دینے کے باوجود جو فائلر حضرات ہیں وہ پھر جو ہے وہ ان کارروائیوں کی زد میں کیسے آئیں گے؟ اس کو میں آپ کو کلیئرلی ایگزامپلز دے کر سمجھاؤں گا۔ پہلے ہم نان فائلر پر لگائی جانے والی پابندیوں کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ہوائی سفر کرتے ہیں باہر کسی بھی ملک میں، بزنس کے ریلیونٹ، کوئی بھی کاروبار کے ریلیونٹ کوئی بھی ڈیل کرنے، یا ویسے آپ سیر و تفریح کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں، تو اب آپ ایسا سفر نہیں کر سکیں گے۔ پابندیوں میں نمبر 1 پہ سفری پابندی ہے۔ نمبر 2 پہ جو پابندی ہے کہ آپ جو شیئر خریدتے تھے، مطلب جن بندوں کو جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے شیئر خریدتے ہیں، اور جو ہماری سٹاک ایکسچینج آپ کو پتا ہے دنیا کی جو کہتے جی عبور کر گئی ہے اونچائی، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے بڑھوتری آئی ہے، اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس انویسٹمنٹ کو بھی کرنے سے آپ کو روک دیا جائے گا۔ اگر اجازت ملے گی وہ بھی لمیٹڈ ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ اگر کوئی کاروبار رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہوگا۔ نیا کاروبار آپ فرینچائز لیتے ہیں کسی کی، یا آپ اس فرینچائز کو آگے اپنے کسی دوست احباب یا مل کر میوچل طور پر اس کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا۔ بینک اکاؤنٹ میں آپ کو جا بجا آگاہ کیا گیا کہ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے بڑی اہم اور تشویشناک صورتحال تب پیدا ہوگی جب وہ ان پر پابندی لگا دی جائے گی، اور وہ ایک مخصوص لمٹ سے زیادہ اپنے پیسے جو ہیں وہ نہیں نکلوا سکیں گے۔ ان کے لیے اکاؤنٹ کی نئی کیٹیگری جو ہے وہ متعارف کروا دی گئی ہے۔ اس کیٹیگری کا نام جو رکھا گیا ہے وہ آسان اکاؤنٹ رکھا گیا ہے۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اپنے پیسے نکلوائیں گے اور جمع کروائیں گے۔ یہ اکاؤنٹ ان کے لیے ہے جو ابھی تک اہل نہیں ہے کہ وہ فائلر ہو جائیں، مگر جو نان فائلر ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اگر وہ اس سے زیادہ جو لمٹ ان کو بتائی جائے گی، ابھی وہ لمٹ نہیں بتائی، لمٹ SRO کے ذریعے بتائی جائے گی، اس سے زیادہ اگر پیسے رکھتے ہیں، نکلواتے ہیں، تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سب سے بڑی پابندی جس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ اگر اپنی پراپرٹی کسی دوسرے بندے کے نام پر ٹرانسفر کرتے ہیں، رجسٹری ظاہر ہے کہ جو ڈیڈ بنے گی وہ رجسٹری کی فارم میں ہوگی، اور اگر آپ رجسٹری کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجسٹری بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پلاٹ کی خرید و فروخت، اپارٹمنٹ، اور اس کے علاوہ زرعی زمین، کسی قسم کا پراپرٹی کا لین دین آپ نہیں کر سکیں گے۔ اگر پراپرٹی کے ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس جو ہیں وہ 10% ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر آپ پھر بھی پراپرٹی کو فروخت کرتے ہیں، یا اگر آپ اس کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فائلر ہونا
ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر موٹر وہیکلز کی بات کریں، اگر آپ 800 سی سی سے بڑی گاڑی 800 سی سی تک نان فائلر کے لیے ایگزیمپٹ ہے، آپ 800 سی سی تک کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ اس سے بڑی گاڑی خریدتے ہیں اور اپنے نام پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اب آپ کو فائلر ہونا پڑے گا۔ نان فائلر کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے۔ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو ہے جو نان فائلر ہے وہ اپنی گاڑی اپنے نام پر ہے، اگر اس کے نام پر ہے تو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکے گا، بیچ نہیں سکے گا۔ اس طرح کی بہت ساری پابندیاں جو ہیں وہ قائمہ کمیٹی کے اس اجلاس میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جو ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 بنائے گئے تھے، اس کے علاوہ سینٹ میں پیش کیے گئے، وہاں پر بحث ہوئی، اس کے بعد ہماری قائمہ کمیٹی کے پاس آئے اور اس کے ساتھ یہ بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اس قائمہ کمیٹی میں ہمارے وزیر مملکت، وزیر خزانہ اور ایف بی آر کے چیئرمین محمود لنگڑیال صاحب موجود تھے۔ ان سب نے مل کر جو تمام تر قوانین ہیں اس پر بحث کی، جو قائمہ کمیٹی کے سوالات تھے اس کا جواب دیا، اور جو ٹیکس کا گیپ تھا اتنے سالوں سے، مطلب جو بندے ٹیکس نہیں دے رہے تھے، اور یہ 5 مہینوں میں جو ٹیکس آئی ایم ایف نے جو ہدف دیا تھا اس کو عبور کرنے میں پاکستان ناکام رہا ہے، اس گیپ کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو، اور آئی ایم ایف کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کے حوالے سے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں اگر باہر سے کوئی بندہ فورس کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ تمام قوانین ہونے چاہیے تھے، مگر یہ قوانین کا امپلیمنٹ ان لوگوں پہ ہوگا جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، بڑے بڑے جو ایسے چودھری صاحب ہیں، جو جہاں اتنے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں، جن کے کروڑوں اربوں میں جو بھی کاروبار ہیں، ان پر یہ تمام قوانین کا امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ عام بندے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کہ اتنی اماؤنٹ میں پیسہ ہوگا تبھی نوٹس آئیں گے، تبھی بینک پوچھے گا، تبھی اکاؤنٹ ہیک ہوں گے، تبھی یہ تمام کاروائیاں ہوں گی۔ اگر دیکھیں ایک مزدور بندہ ہے، اس کے لیے یہ تمام قوانین کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس باہر جانے کا ٹکٹ ہے، کوئی بھی معلومات نہیں ہے۔ اس والے سے عام بندے کے لیے یہ قوانین نہیں ہے، یہ جاگیرداروں، بڑے بڑے بیوروکریٹ، جو بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جن کے فیکٹریاں کوئی مالک ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ ٹیکس کے شکنجے میں آئیں گے اور ٹیکس ادا کریں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا، اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بیسٹ الفاظ کا چناؤ آپ کی شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ